بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں ان کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں ان کی باتیں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، تمہیں بہت اچھی لگتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے جو کچھ اس کے دل میں ہے اس بات پر. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ دشمنوں میں سب سے بڑا کٹر تمہارا دشمن ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ دشمنی میں تم سے وہ زیادہ کٹر ہے، وہ تمہارا کٹر دشمن ہے. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ایک شخص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کا نام شریک بن اخنس یا اخنس بن شریق نامی ایک شخص ہے. اخنس بن شریق
یہ شخص کبھی کبھی مدینہ منورہ آیا کرتا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں۔ اوپر کی آیتوں میں جو مضمون آیا، پہلے آپ اس کو ذہن میں بٹھائیں۔ پہلے دو مضمون ذکر فرمائے۔ ایک ان لوگوں کا ذکر جو آخرت سے بالکل غافل، آخرت کے بالکل منکر، ان لوگوں کا ذکر آیا کہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا میں دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، آخرت کا کوئی ان کے وہاں تصور نہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی، اور دوسری قسم ان لوگوں کی جو معتقد آخرت ہیں، یعنی آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ دنیا اور آخرت دونوں چیزیں مانگتے ہیں۔ تو یہ دو مضمون ذکر ہوا، ایک ان لوگوں کی جو آخرت کا منکر ہے اور وہ دعا کرتے ہیں تو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، اور ایک دوسری قسم ان لوگوں کی جو آخرت کے معتقد ہیں، معتقد آخرت ہیں اور وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں، یہ دوسری قسم۔ اب پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو ایمان میں بالکل مخلص ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بالکل منافق ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں، یہاں پر بھی دو قسم ذکر کر رہے ہیں، ایک ان لوگوں کی جو کہ منافق ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو بالکل مخلص ایمان والے۔ تو یہاں پر پہلی آیت میں جو ذکر کر رہے ہیں اللہ رب العزت، اس منافق قسم کو ذکر کر رہے ہیں جو اپنے اندر نفاق رکھتے ہیں، مخلص ایمان نہیں رکھتے۔ تو حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جن کا نام اخنس بن شریق ہے، یہ بہت بڑا فصیح و بلیغ انسان تھا، اس کی زبان بہت فصیح اور بلیغ تھی۔ یہ جب کلام کرتا تھا، جب بات کرتا تھا تو اس کی زبان سے بہت مٹھاس والی زبان تھی اس کی، اور ایسا لگتا تھا جیسے بہت بڑا عربی داں ہے۔ فصیح و بلیغ اسی کو کہتے ہیں جس کی زبان بہت فصیح ہو، بلیغ ہو، بات کرنے کا بہت انداز اچھا ہو، اس کو کہتے ہیں فصیح و بلیغ۔ اس کی زبان میں بلاغت بھی ہے، فصاحت بھی ہے۔ تو آتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور اپنی اسلام کو ظاہر کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اسلام کو ظاہر کرتا، کہتا کہ میں اسلام لا چکا ہوں، اور اس اسلام لانے پر اللہ کو گواہ بھی بناتا تھا کہ میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن تھا اندر سے منافق۔ اسی کو کہا کہ ایک شخص ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی گفتگو، اس کا کلام تمہیں بہت بھلی معلوم لگتی ہے، اور اس پر جو اس کے دل میں بات ہے اس پر اللہ کو گواہ بھی بنا رہا ہے، یعنی ظاہر اسلام جو کر رہا ہے اس پر اللہ کو گواہ بھی بنا رہا ہے۔ تو کبھی یہ نہ سمجھو کہ یہ ظاہراً جو اس طرح کلام کر رہا ہے اور گواہ بنا رہا ہے مجھے اپنے اسلام کے لانے پر، تو کبھی یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ تمہارا کٹر دشمن ہے، یہ مخالفت میں بہت کٹر دشمن ہے، تمہاری مخالفت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے اور پورے طرف جو ہے پھرتا رہتا ہے تیری مخالفت میں پیغمبر، تمہاری دشمنی میں ہر طرف یہ چکر لگاتا رہتا ہے، آدمیوں کے دل و دماغ میں تمہارا غصہ ڈال رہا ہے، تمہاری دشمنی ڈالتا ہے یہ۔ تو کبھی اس کی
چکنی چپڑی باتوں پر نہ آنا. اس کی باتیں بہت تمہیں اچھی لگ رہی ہے تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. بس اس کی ہی بات جو ہے چکنی چپڑی ہے، لیکن یہ تمہارا کٹر دشمن ہے. تو یہ کون ہے شخص؟ یہ اخنس بن شریح ہے، جو بڑا منافق انسان. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. اور جب وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پیٹ پھیرتا ہے، سَعَى فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے. سَعَى فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے. کیوں؟ لِيُفْسِدَ فِي الْحَرْثِ، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ کھیتیاں اور فصلیں اور نسلوں کو برباد کر دے، ہلاک کر دے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ رب العزت فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص اخنس بن شریح حضور کی مجلس سے اٹھ کر جاتا، تو اٹھ کر جو جاتا تو اس کی کوشش کیا ہوتی؟ کوشش یہ ہوتی کہ زمین میں یہ فساد پھیلائے. اور کس طرح زمین میں فساد پھیلاتا، فساد مچاتا کس طرح؟ فرماتے ہیں کہ جب یہ مسلمانوں کی کھیتیوں سے گزرتا اور گزرتے اپنے بستی کو جاتا، تو یہ منافق انسان ایسا کرتا کہ مسلمانوں کی ساری کھیتوں میں آگ لگا دیتا. ساری کھیتوں میں آگ لگا کے ساری فصلیں تباہ و برباد کر دیتا. اور اسی طریقے سے جو مسلمانوں کے جانور جہاں پر چرتے، گھاس کھلانے کے لیے مسلمان جو چوپایوں کو، مویشیوں کو لے جا کر باندھ دیتے، گھاس کھلاتے، چراتے، تو یہ کمبخت شخص، یہ منافق شخص کیا کرتا؟ مسلمانوں کی ساری مویشیوں کو مار مار کے ختم کر دیتا. باتیں دیکھیے حضور کی مجلس میں کس طرح کر رہا ہے. اللہ کو اپنے ایمان اسلام پر گواہ بھی بنا رہا، اور جب غصے سے اٹھتا ہے مجلس سے، جب جاتا ہے تو اس طرح سے کمبخت زمین میں فساد پھیلاتا کہ سارے مسلمانوں کی فصلیں اور کھیتیاں برباد کرتا، آگ لگا دیتا، اور جتنی بھی مویشیاں پاتے، جانور ملتے اسے سب کو ہلاک اور مار کے ختم کر دیتا. تو اس کی یہ حالت اور اس کی یہ خصلت دیکھیے. باتیں کتنی چکنی چپڑی ہے، لیکن اس طرح سے یہ فساد پھیلاتا ہے. اسی کو فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ رب العزت ایسے فساد مچانے والے کو پسند نہیں کرتا. اسی لیے مسلمانوں ان سے ہوشیار رہو. بظاہر یہ تمہارے سامنے بہت چکنی چپڑی باتیں کریں گے، لیکن یہ رات کی تنہائی میں تمہارے خلاف میٹنگیں کریں گے، اور کر رہے ہیں. آج دنیا کے اندر دیکھو تو بہت مٹھاس زبان استعمال کرتے ہیں اور لوگوں سے ہاں ہاں کراتے ہیں، واہ واہ کراتے ہیں، اور اپنی تائید میں ہاتھ اٹھواتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ گھر کو پہنچتے ہیں، رات کا انتظار کرتے ہوئے رات کے اندر میٹنگیں اور پلاننگ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح سے جڑ سے اکھاڑ پھینکے. بے شمار لوگ آج کے دور میں بھی اس قسم کے ہیں. تو ایسے مسلمانوں کو، ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو اللہ رب العزت ہوشیار کرا رہے ہیں، متنبع کرا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہمیشہ چوکنا رہنا، متنبع رہنا، کہیں ان کی اس قسم کی باتوں میں نہ آنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ سے ڈر، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو
ان کی آمادگی ان کو گناہوں پر آمادہ کرتی، ان کا غرور، اخذت العزہ، ان کا غرور، تکبر ان کو گناہوں پر آمادہ کرتا۔ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ سے ڈر کر بات کرو، اوپر والے سے ڈرو کہ تم کیا کر رہے ہو، تو ان کا جو غرور ہے، تکبر ہے، ان کا تکبر ان کو گناہ کرنے پر ابھارتا کہ چھوڑو، تمہارے پاس عزت ہے، تمہارے پاس شہرت ہے، تمہارے پاس جاہو جلال ہے، تم کیوں ڈر کر اوپر والے سے زندگی گزارو، تم جو ہے گناہ کرو، جو تم سے ہو سکے وہ مسلمانوں کے خلاف کرو۔ تو ان کے اندر کا دل ان کو اس طرح سے ابھارتا ہے، غرور، تکبر جو ان کو اس طرح سے کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے فَحَسْبُهُ جہنم، ان کو جہنم ہی راس آئے گی، ان کو جہنم ہی کافی ہے۔ ان کا غرور، ان کا تکبر جو ختم ہوگا یہ جہنم ہی سے، جہنم ہی ان کے تمام کی تمام اس قسم کے بڑا پن کو ختم کرے گی۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت برا بچھونا ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان کے اگر غرور کو ختم کر سکتی ہے کوئی چیز تو وہ جہنم ہی ہے۔ لاکھ مسلمان ان کو سمجھائے، لاکھ نیک لوگ ان کو سمجھائے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، بس جہنمی ان کو کافی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اب یہاں سے دیکھیے دوسری قسم مخلص لوگوں کی، مخلص ایمان والوں کی ذکر کر رہے ہیں۔ دوسری قسم، ایک منافق لوگوں کا ذکر اوپر کی آیتوں میں، اب یہاں پر مخلص ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، وہاں پر بھی دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، یہاں سے بھی وہی جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں، اپنی جان کو بیچ دیتے، کس لیے؟ بس اللہ کی رضامندی مل جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی ایسے بندوں پر بہت مہربان، اللہ بھی ایسے بندوں پر نہایت مہربان ہے، رؤوف، اپنے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک شخص کی طرف اشارہ فرمایا، جیسے کہ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایک شخص کے پس منظر پر اتری ہے۔ حضرات مفسرین نظام نے یہ لکھا کہ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے، تو کفار تو مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے، ہر طرف تکلیف دینا، تکلیفیں پہنچانا، مسلمانوں کو پریشان کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ تو یہاں پر اور سارے مسلمان، ڈھیر سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کی راہ میں قربانیاں
دی ہیں اور قربانیاں اٹھائی ہیں۔ وہیں پر ایک صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، یہ ایسے صحابی ہیں کہ ان کو اللہ کی راہ میں بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑی اور بڑی قربانیاں اللہ کی راہ میں انہوں نے دی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ تو جب ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں قریش مکہ نے ان کو پکڑا اور راستہ ان کا روک لیا، ان کا راستہ روک لیا۔ تو جب ان کا راستہ قریش مکہ نے روک لیا تو یہ اپنی سواری سے اتر کر کھڑے ہو گئے ان کے سامنے، پورے قبیلے قریش کے سامنے سواری سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور پورے قبیلے قریش کو مخاطب کر کے کہا، دیکھیے ان کا جرأت ایمان، کیسا ایمان ان کے اندر تھا، سنیے۔ حضرات مفسر نظام نے فرمایا کہ یہ قریش مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر خطاب کرنے لگے اور ساروں کو متوجہ کیا کہ قبیلہ قریش کے لوگوں سنو کہ میں تمہارے درمیان تیر اندازی میں سب سے بڑا ماہر انسان ہوں۔ کیا کہا کہ قبیلہ قریش کے سارے لوگوں سنو، میں تمہارے درمیان سب سے زیادہ ماہر تیر انداز ہوں، اور دیکھو میرے اس ترکش میں جب تک تیر رہیں گے تم میں سے کوئی بھی میرے پاس پہنچ نہیں سکتا۔ میرے ترکش میں جب تک تیر رہیں گے میں تیر اندازی کرتا رہوں گا، اور تم کو یہ معلوم ہے کہ میرا تیر کبھی خطا بھی نہیں کرتا۔ جب میں تیر اندازی کرتا ہوں کہ تو میرا تیر کبھی خطا نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا، تمہیں جہنم رسید کر کے ہی میرا تیر چھوڑے گا۔ تو جب تک میرے ترکش میں تیر ہے تم میں سے کوئی میرے تک پہنچ نہیں سکتے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ میں تم میں سب سے بڑا ماہر تیر انداز ہوں، اور جب میرے ترکش سے تیر ختم ہو جائیں گے، ہے اکیلے، کوئی پولیس نہیں، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں، کچھ نہیں، بس ان کا ایمان، جذبہ ایمان دے گی۔ پورے قبیلے قریش کو مخاطب کر کے کہہ رہے جب راستہ روکا ان کا، اور کہا کہ جب میرے ترکش سے تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میں اپنی تلوار سے تمہاری خبر لوں گا۔ پھر تلوار ہے، اس تلوار سے میں تم سبوں کی خبر لوں گا، اس کے بعد تم جو چاہو میرے ساتھ کرنا، لیکن میں تمہارے لیے سب سے ایک بہترین بات، اور میں تمہیں ایک بہترین چیز یہ بتاتا ہوں کہ اگر تم بہترین سودا کرنا چاہتے ہو تو سنو، مکے میں فلاں جگہ پر فلاں شخص کے پاس فلاں جگہ پر میری بہت ساری پراپرٹی ہے، تم اگر بہترین سودا کرنا چاہتے ہو تو پھر میرا راستہ چھوڑو اور جہاں جہاں میں بتا رہا ہوں وہاں جاؤ، اور تم میری پوری کی پوری دولت، پوری کی پوری پراپرٹی لے لو اور میرا راستہ تم چھوڑ دو۔ سارے کے سارے قریش مکہ جو ہے اس پر راضی ہو گئے، دولت سمیٹنے کے لیے، پراپرٹی لینے کے لیے سب کے سب راضی ہو گئے، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا راستہ چھوڑ دیا، اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے مدینہ منورہ۔ اس کے بعد صحیح سالم پہنچے۔ کتنا جذبہ ایمان ہے، دیکھیے ایمان کو بچانے کے لیے سب چیز انہوں نے چھوڑ دی اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، کہ کسی طرح میرا ایمان محفوظ ہو جائے اور میں اپنے عاشق کے پاس، اپنے محبوب کے پاس جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، وہاں تک میں پہنچ جاؤں۔
سب چیز لاتھ مار کر پہنچے حضور کی خدمت میں اور صحیح سالم پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خوشخبری اس طرح دی، ربیح البیع ابا یحییٰ، ربیح البیع ابا یحییٰ۔ 2 مرتبہ اس جملے کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صہیب رومی تمہاری بیوپاری نفع بخش ہو، تمہاری بیع بہت نفع بخش ہے، جاؤ تم کامیاب ہو۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس صحابی کے پس منظر میں یہ آیت اتاری کہ دیکھو اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح سے بھی کر سکتے ہو کرو، تمہارا ایمان تمہارے پاس ہو، اگر کبھی ایسا پہنچ جائے ایسا موقع تو اپنی ایمان کو نہیں گنوانا، سب چیز لاتھ مار کو پھینک دینا، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کر لینا۔ یہ جذبہ ایمان ایک صحابی کے اندر، یہ تو ایک صحابی، لاکھوں صحابی اس قسم کے ایمان والے گزرے ہیں کہ جذبہ ایمان ان کا اس طرح تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جدھر بھی صحابی گزر جاتے ایمان والے ایمان میں داخل ہوتے رہتے، ان کے چہروں سے ان کے چہروں سے ایسی چمک نکلتی، ایسی روشنی کہ لوگ کہتے کہ ایسا شخص کبھی زندگی میں جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ جب سندھ سے مسلمان داخل ہو رہے تھے، سندھ کے ذریعے سے پنجاب کے ذریعے سے پورے ہندوستان میں جب مسلمان لوگ داخل ہوئے، حضرات صحابہ کرام داخل ہوئے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چہرے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ ایسے چہرے ہمیں دیکھ کر جھوٹے محسوس نہیں ہوتے کہ یہ زندگی میں کبھی جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام کی پوزیشن۔ تو اس وقت آیتیں اتری، اسی کو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی اللہ بڑے مہربان ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ رب العزت ایسے بندوں پر بڑے نہایت مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت اتری کہ ایک شخص ہے حضرت عبداللہ ابن سلام۔ یہ حضرت عبداللہ ابن سلام بڑے یہودی عالم میں سے ہیں۔ یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے پہلے، شریعت موسوی پر ان کا ایمان تھا۔ جب انہوں نے حضور کا زمانہ پایا، حضور نبی بنے، رسول بنے، اور یہ عبداللہ ابن سلام بھی جو ہے اس وقت زندہ تھے، تو حضور کا زمانہ جیسے ہی پایا یہ حضور پر ایمان لے آئے، لیکن تھے بہت بڑے اپنے دین کے عالم، شریعت موسوی پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ شریعت موسوی کے اندر کیا تھا، ایک چیز، اس شریعت کے اندر ہفتے کا جو دن تھا بہت معظم تھا۔ جو سیٹرڈے کا دن ہے شریعت موسوی کے اندر بہت اہم دن تھا، معظم دن تھا۔ اس دن میں اور اس شریعت کے حساب سے قانون یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت حلال تھا۔
اونٹ کا گوشت حلال حرام کے بارے میں ان کو ذرا تردد ہوا کہ ہفتے کا دن ان کے یہاں معظم اور شریعت محمدیہ کے اندر اونٹ کا گوشت تو حلال ہے، اور شاید کہ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، لیکن ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اگر شریعت موسوی کے اندر ہوں اور اونٹ کا گوشت حرام ہے اور شریعت محمدیہ کے اندر اونٹ کا گوشت حلال ہے، تو ان کے دل میں خیال تھا کہ میں اگر عقیدے میں یہ رکھ لوں کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے اور عملاً جو ہے یہ کروں کہ محمدیہ شریعت محمدیہ کے اندر اونٹ کا گوشت حلال ہے، تو میں اس عمل پر عمل کروں اور عقیدے میں وہ بات رکھوں جو شریعت موسویہ کے اندر ہے، اور عمل شریعت محمدیہ میں یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے۔ تو یہ چاہتے تھے کہ دونوں شریعت پر عمل ہو جائے، عقیدے کے حساب سے وہ اور عمل کے حساب سے یہ ان کی شریعت، تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے اور اطاعت دونوں پر ہو جائے۔ تو اس خیال کو اللہ رب العزت نے ان کی دور کرنے کے لیے یہ آیت اتاری اور کہا کہ دیکھو شریعت محمدیہ کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا پورے طور پر ہے، یہ نہیں کہ تم شریعت محمدیہ کو بھی مانو اور شریعت موسویہ کو بھی مانو اور دونوں کو فالو کرو، یہ اسلام کے اندر درست نہیں۔ شریعت محمدیہ کے اندر جو چیز قابل رعایت نہیں ہے اس کی رعایت نہیں رکھی جائے گی، اور تم چاہتے ہو کہ رعایت رکھی جائے، یہ درست نہیں ہے۔ احکام الہیہ شریعت محمدیہ کے اندر جتنے بھی احکام الہیہ ہیں ان تمام پر پورے کے پورے طور پر داخل ہونا، تمام کے تمام احکام اسلام پر عمل کرنا، تب جا کر ایمان مکمل ہوگا۔ تو ان کا جو خیال تھا اس خیال کو دور کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور وہ جو خیال ان کے دل و دماغ میں آیا وہ شیطان ان کو دھوکہ دے رہا تھا کہ تم اس طرح سے اپنی زندگی گزارو کہ دونوں خیال درست سمجھو، وہ بھی اور یہ بھی۔ تو اسی لیے کہا وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ تم کو شیطانی دھوکہ ہے، یہ شیطان تم کو دھوکہ دے رہا کہ اس طرح دونوں خیال رکھو، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ جو خیال تمہارے دل میں آ رہا ہے اور اطاعت کے جذبے سے کہ دونوں شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اس شیطان کے نقش قدم پر تم نہ چلو بلکہ پورے کے پورے اسلام کے ماننے والے ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو۔ یہاں سے حضرات مفسرین نظام نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو صرف اعتقاداً احکام اسلام کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہارے اعضاء و جوارح سے بھی یہ معلوم ہونا ہے کہ ہاں تم عقیدتاً بھی یہ چیز مانتے ہو۔ یہ نہیں کہ تم عقیدتاً آخرت کو مان لیے، عقیدتاً تم نے اعتقاد میں یہ جما لیا کہ ہاں نماز فرض ہے، لیکن تمہارے اعضاء و جوارح یہ کام کر ہی نہیں رہے، تمہارے جسم کے اعضاء جو ہے ان چیزوں کو کر ہی نہیں رہے۔ تو اعتقاداً بھی یہ چیزیں رکھنا اپنے اعتقاد میں، عقیدے میں، اور اعضاء و جوارح سے بھی بتانا کہ ہاں میں اعتقاداً بھی یہ چیزیں رکھتا ہوں اور عملاً بھی یہ کام کر رہا ہوں۔ آج جو سب سے زیادہ مسلمانوں میں کمی ہے، عقیدہ تو سب کچھ اچھا ہے ان کا، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں، سب عقیدہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، میں مانتا ہوں، لیکن عملاً یہ ظاہر نہیں کر رہے۔ نہ تو ان کے پاس نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ قربانی ہے، کچھ نہیں۔
اور اسی کو کہا کہ پورے کے پورے تمہیں داخل ہونا ہے اسلام میں. یہ نہیں کہ تمہارا قصہ اسی طرح ہو جائے کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. جہاں میٹھا دیکھے اس پر عمل کر لیے اور جہاں پر شریعت محمدیہ میں تھوڑا سا سختی دکھا اس کو چھوڑ دیے. یہ قصہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے کے پورے طور پر داخل ہونا ہے. اعضاء و جوارے سے بھی بتانا، عملاً کر کے بتانا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. آج صرف مسلمان اعتقاداً لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے. آج یہی کمی ہے. اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تمہارا باطن بھی مسلمان ہو جائے اور ظاہر بھی مسلمان ہو جائے تو پھر تم ہی جو ہے ہر طرف غالب لگنے لگو گے. تمہارا دشمن کچھ تمہارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اور اس پر ڈھیر ساری مثالیں ہیں کہ بعض علاقوں میں سارے کے سارے لوگ سمجھنے لگے کہ یہ مسلمان تو ہمارے جیسا ہے، ان کے پاس سر میں نہ ٹوپی ہے نہ کچھ ہے، جب ان کا مقابلہ ہمارا ان سے ہوگا ہم ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے. ایسا موقع بھی آیا کہ جب لوگوں سے سنا کہ کفار مسلمانوں سے لڑنے والے ہیں تو مسلمان رات میں یہ پلاننگ کی کہ صبح ہوتے ہی سب کے سر پر ٹوپی ہے. تو دشمن رعب کھا گئے. جو سوچتے تھے کہ یہ مسلمان پکے نہیں ہیں، جن کے سروں کو انہوں نے دیکھا صبح اٹھ کر ہر مسلمان کے سر پر ٹوپی تھی اور سارے کے سارے دشمن دم بھگا کر بھاگ گئے کہ اب ہم ان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو دیکھا چھوٹے سا عمل ٹوپی لگانا باطن میں بھی تھا کہ مسلمان، لیکن ظاہراً مسلمان یہ لوگ نہیں دکھتے تھے. لیکن جیسے ہی ایک چھوٹا سا عمل کیا انہوں نے، سارے کے سارے مسلمان دکھنے لگے. ارے پورا علاقہ تو مسلمان ہے. سب کے سب دم بھاگ کر چلے گئے اور ایک طرح کی شکست کھا گئے. تو اسی کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. کیوں؟ شیطان کے بارے میں کیوں فرمائے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا اور سارے لوگوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. اس نے آدم کی اولاد سے دشمنی اس نے لے لی ہے. یہ ہمیشہ دشمنی پر اتر آتا ہے. تو اس سے بچے رہنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت قرآن کریم کی ان تمام آیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اعضاء و جوارے سے بھی اللہ رب العزت ہمیں مسلمان بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.